السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ایڈیشن. پلیز سبسکرائب دا چینل. اردو مزہ ایپیسوڈ نمبر 21 پارٹ 1. اگر ہم ایک لمس، ایک مسکراہٹ، ایک مہربان لفظ، ایک سننے والے کان، ایک ایماندارانہ تعریف یا فکر مندی کے چھوٹے سے عمل کی طاقت کو کم سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بہت طاقت رکھتے ہیں. اتنی طاقت کہ کسی زندگی کو بدل دیں، کسی مردہ جسم میں روح پھونک دیں یا کسی سنتے چہرے کو بے رونق کر دیں. ایڈم کے ہونٹوں نے جیسے ہی لیلا کے ہونٹوں کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو اسے محسوس ہوا کہ گرم سانسوں کا حصار اسے محبت کے مے خانے تک لے گیا تھا. محبت کیس کا دامن، محبت عشق لیلا کے، محبت ہیر کی آہیں، محبت جوک رانجھے کا، محبت بھیرو ہشت کا، محبت گرمی صحرا کی، محبت موج دریا کی، محبت ہی تلاطم ہے. محبت خوب رلاتی ہے، محبت میں مٹاتی ہے، کسی کو نوجوانی میں یہی مجنوں بناتی ہے. محبت شاعری سی ہے، جگر کے پار جاتی ہے. محبت ہجر یوسف سا، محبت بینائی یعقوب کی، محبت سرد راتوں سی، محبت آدم کی باتوں سی. ایڈم لیلا کی گردن پر جھکا، اس کی گردن پر سانسوں کی پھوہار دیتا، اپنی انگلیوں سے بدن کی منزلیں چڑھتا سینے تک آیا اور پھر اس کے کندھے تک گیا. ایڈم کی زبان بیوٹی بون سے بنے ڈمپل کی گہرائی ناپ رہی تھی تو انگلیاں اس کے کندھے پر بل کھا رہی تھیں. وہ آہستگی سے اس کے کندھے سے ڈسٹرب بازو کی طرف اتر گیا. اس کا اترنا تھا کہ لیلا گھبرا گئی. وہ جانتی تھی کہ سینے بند کے کھلتے ہی بہت سے راز کھل جائیں گے. وہ چمڑے کے باریک باریک پیس جن پر لیلا نے کوڈز لکھ کر رکھے تھے، وہ سب سامنے آ جائیں گے. لیلا کا بدن کانپ سا گیا تھا. گھبراہٹ سے اس کے نیم ہوتے ہونٹ دوبارہ خشک ہونے لگے تھے. اس کی گردن پر پسینہ پیدا ہونے لگا. وہ بیوٹی بون کا ڈمپل مزید گہرا ہو گیا تھا. اگر یہ ایک قدم اور آگے بڑھا تو تم ماری جاؤ گی لیلا. اس کو آگے بڑھتے دو فاہمہ. یہ جتنا آگے بڑھے گا لیلا اتنا گھبرائے گی. لیلا جتنا گھبرائے گی تمہیں اتنا سکون ملے گا فاہمہ. لیلا کوئی چال چلو، یہ تم سے دور ہٹ جائے. فاہمہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناؤ. لیلا تمہیں سب چھپا کر وہاں پہنچنا ہے. فاہمہ تم وہاں کچھ نہیں پہنچو گی. لیلا تمہارے سینے میں جو راز دفن ہے وہ راز رہے. فاہمہ سب راز فاش کر دو. لیلا تمہیں جھوٹ ہی بچا سکتا ہے. فاہمہ جھوٹ مت بولنا، بہت پچھتاؤ گی. لیلا یہ تمہیں مار دے گا. فاہمہ جب محبت زندہ رہتی ہے. لیکن لیلا تم سوچو تم لیلا کیوں بنی تھی؟ فاہمہ ذرا سوچو تمہارا فاہمہ بننا تمہارے لیے کتنا ضروری ہے. لیلا سچ بول کر کچھ نہیں ملے گا. فاہمہ تم جھوٹ بول کر سب کھو دو گی. لیلا یہ بہت بڑا اسمیگلر ہے. فاہمہ تم کون سا دودھ کی دھلی ہو. لیلا کیا اب تم ان کو دھوکہ دو گی؟ فاہمہ کیا اب تم ان کو دھوکہ دو گی؟ اس کے دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چل رہی تھی. وہ ملٹی پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو رہی تھی. وقت گزرتا جا رہا تھا. اس کی دماغی حالت سے بے نیاز ایڈم کے ہونٹ اس کی بیوٹی بون سے نیچے آئے اور سینے پر لمس دینے لگے. اسے جلد سے جلد اپنے جسم میں موجود دو روحوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا. اگر اسے لیلا بننا تھا تو اسے سینے بند میں موجود ثبوتوں کو غائب کرنا تھا، اور اگر اسے فاہمہ بننا تھا تو ایڈم کے سچ تک پہنچنے سے پہلے اسے خود کو ایکسپوز کر دینا تھا. ورنہ اگر وہ خود جان لیتا کہ یہ لڑکی ایک پولیس ایجنٹ ہے تو اس کی موت کنفرم تھی. لیلا تم ایک کال گرل ہو سکتا ہے ہو، مگر بے وفا نہیں. فاہمہ تم فارس کو کھو چکی ہو، اس لیے یہ بے وفائی نہیں ہے. لیلا محبوب مر بھی جائے تو محبوب رہتا ہے. فاہمہ وہ مرا نہیں تھا، تم نے خود اسے کھویا تھا. لیلا آنکھیں بند کرو اور محسوس کرو کوئی تمہیں پکار رہا ہے. فاہمہ یہ صرف وہی ہے جو ہے تمہارے سامنے ہے. لیلا فاہمہ سے پوچھو انسان کو محبت کتنی بار ہوتی ہے. فاہمہ تمہیں فارس نے بتایا تو تھا کہ ہر بار. وہ ابھی تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچی تھی، مگر ایڈم کی انگلیاں اس کے دونوں کندھوں پر سے سٹرپ اتارنے لگی تھی.
جس کے اترتے ہی اس کی اصلیت سامنے آنے والی تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کندھے کے دہانے پر لا کر اچانک سے چھوڑ گیا۔ شاید ایڈم کو کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر گیا۔ یہی موقع تھا جب وہ کوئی فیصلہ کر سکتی تھی، اور وہ فیصلہ لے چکی تھی۔ اسے جلد سے جلد تمام ثبوت مٹانے تھے۔ وہ بستر چھوڑتی ہوئی واپس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابھی بھی وہ سب کاغذات پڑے ہوئے تھے۔ لیلا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کاغذات کا کیا کرے۔ آخر اس نے تمام کاغذات کو منہ میں بھرنا شروع کر دیا، اور پانی کا گلاس ٹکتے ہوئے وہ تمام کاغذات نکل گئی جو اس نے 15 دن میں اکٹھے کیے تھے۔ ان کاغذوں کا ٹھکانہ لگانے کے بعد لیلا کو اب اس چمڑے کے باریک باریک ٹکڑے جو کچھ کرنا تھا جو اس کے سینے بند میں موجود تھے۔ اسے اپنے گرد اور جسم میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ملی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے کمرے میں پھر ایڈم کے پاؤں سنائی دیے۔ اس سے پہلے کہ ایڈم اس تک پہنچتا، وہ گھبراہٹ میں تمام ٹکڑوں کو منہ میں ڈال گئی اور ہاتھ میں لپسٹک پکڑ گئی۔ دنیا میں ہر چیز وقت کے ساتھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ چائے اور کافی بھی، مگر میں نے ہمیشہ تمہارے بدن سے حرارت کو نکلتے پایا ہے۔ ایڈم اس کے برہنہ کمر پر ہاتھ پھیرتا ہوا گردن تک لایا تھا، اور پھر اس کی گردن کو ہاتھ کی گرفت میں دبوچتا ہوا پیچھے کی طرف جھکا گیا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تم اپنی حرارت سے اس ٹھنڈی شراب کا ذائقہ بدل سکتی ہو یا نہیں۔ وہ ہاتھ میں پکڑی شراب کی بوتل کا ڈھکن ڈھیلا کرتے ہوئے لیلا کے ماتھے پر ایک قطرہ گرا گیا۔ وہ اس کے ماتھے پر ٹھہر گیا تھا۔ بخار میں تپتے اس بدن پر گرا ٹھنڈی شراب کا ایک قطرہ لیلا کے پورے وجود کو تھرتھرا گیا تھا۔ وہ آنکھیں اچکائے اپنے ماتھے پر ساکن ہوئے ایک قطرے کو دیکھنے لگی جو اسے اپنے پورے وجود سے بھاری لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ اس قطرے کے بوجھ تلے دب جائے گی۔ ایڈم اسی کی سیٹ پر لیلا کی کمر کے پیچھے ٹانگ رکھے اس کے گرتے وجود کو اپنی ٹانگ کا سہارا دے گیا۔ اس نے ابھی تک لیلا کی گردن کو دبوچ رکھا تھا۔ لیلا کے منہ میں موجود وہ ٹکڑے اب لیلا کی سانس لینا مشکل کر رہے تھے۔ ایڈم اس کے چہرے پر جھکا اور پھر اس کے ماتھے پر ساکن ہو چکے شراب کے قطرے کو پھونک مار کر ماتھے پر پھیلانے لگا۔ ایڈم کی سانسوں کی گرم پھوہار لیلا کے ماتھے پر نہیں، اس کے پورے وجود پر اثر کر رہی تھیں۔ وہ گرم سانسوں کی پھوہار سے اسے ماتھے سے دھکیلنے میں ناکام رہا، اور وہ قطرہ اس کے ماتھے سے بہتا ہوا اس کی ناک تک آیا۔ لیلا کی آنکھوں کی پتلیوں نے بھی اس قطرے کے ساتھ ساتھ سفر کیا جو بغیر جھپکے صرف اس قطرے کو فالو کر رہی تھیں۔ سانسوں کی ایک اور پھوہار نے اس کو ناک کی اونچائی سے لیلا کے نچلے ہونٹ پر گرا دیا جہاں وہ کسی روشن تارے کی مانند چمکنے لگا تھا۔ وہ قطرہ جہاں سے گزرا تھا وہاں سے حرارت جذب کرتا راحت بھرا ایک احساس چھوڑ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ لذت سے بھرپور وہ قطرہ اس کے ہونٹوں کی دلکش بلندی سے گرتا، ایڈم ہونٹوں سے ہونٹ ملاتا اس قطرے کو اپنے ہونٹوں میں دبوچ گیا۔ لیلا کی گردن پر آہستگی سے ہاتھوں کا لمس دیتے ایڈم اب پھر بوتل اس کے ماتھے کے اوپر لایا اور ایک باریک سی دھار اس کے ماتھے پر گرانے لگا جو باریک ناک کے اوپر سے بہتی ہوئی ہونٹوں پر سے بہنے لگی۔ وہ باریک سی دھار ہونٹوں کی حدود سے تھوڑی سی لکیر کا راستہ لیتے گردن تک آئی اور سانسوں کی نالی پر سے بہنے لگی، مگر گردن دبوچے ایڈم کے ہاتھ اس باریک سی دھار کا راستہ روک چکے تھے۔ وہ پکڑے جانے کے خوف سے اسے قدر سہم گئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ایڈم کے ہاتھوں کی جگہ اس کی زبان نے لی، اور وہ دھار اس کی نمی کو سانسوں کی نالی میں لے سوکھ گیا تھا۔ سانس کی نالی پر سے شراب کو اٹھاتی زبان کا لمس اسے تلوار کی مانند محسوس ہوا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی گردن میں کاٹا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کی نمی اتر آئی تھی، مگر ایڈم کہاں رکنے والا تھا۔ ایک ایک کر کے شراب کی باریک دھاریں اس کے ہونٹوں کا بوسہ لیتی اس کی گردن پر پھیلنے لگیں، جیسے کسی بلند پہاڑی کی چوٹی سے چشمہ بہتے ہوئے مختلف راستوں سے نیچے ایک ندی میں جمع ہوتے ہیں۔
اس طرح کا منظر اس کی گردن پر بہتی شراب کا تھا، جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی اس کی بیوٹی بون کے ڈمپل میں جمع ہونے لگے تھے، اور وہ ڈمپل کسی جوبن پر آئی جھیل کی مانند ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ ایڈم جھکا اور ایک ہی گھونٹ میں وہ ساری شراب گھٹک گیا۔ لیلا کے دل کی دھڑکن ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک چھوٹا ٹکڑا اس کی گلے میں اٹک گیا تھا۔ اس کی تکلیف اسے سانس اٹکانے کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ کھانستی ہوئی وہ تمام ٹکڑے باہر پھینک جاتی کہ ایڈم نے اسے ہونٹوں پر شراب کی بوتل اٹکا دی۔ لیلا جان گئی تھی کہ اب وہ ان ٹکڑوں کو مزید اپنے منہ میں نہیں رکھ سکتی۔ اسے اپنی جان کا خطرے میں ڈال کر یا تو ان سب کو نگلنا تھا یا پھر باہر اگلنا تھا، مگر وہ باہر اگلنے میں خطرہ اندر نگلنے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بے شک انسانی معدے میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو چند منٹوں میں پگھلا سکتا ہے، مگر انسانی معدے کی گرمی چمڑے کو نہیں پگھلا سکتی۔ اسی چمڑے نے اس کے معدے کو مکمل تباہ کر دینا ہے۔ اس کے باوجود وہ ان سب کو نگلنے کا فیصلہ کر گئی، اور وہ ہونٹوں کو کھولتے ہوئے شراب کی بوتل سے نکلی شراب گھٹکنے لگی۔ چمڑے کا ایک ایک ٹکڑا اس کی خوراک کی نالی کو چیرتا ہوا اس کے معدے میں پہنچ گیا۔ وہ آخری ٹکڑا معدے میں پہنچنے تک شراب نوش کرتی رہی تھی۔ Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.